اس ملک میں بجلی کے معاملات چل رہے ہیں. بجلی کے بلوں کے اوپر روزانہ ایک نئی سٹوری بن رہی ہے. کبھی کوئی بل لے کے نکلتا ہے اور اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کوئی خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کسی چیز کا حکومت کے اوپر یا ایئر کنڈیشنر روم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جن کی بجلی بھی فری ہوتی ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ عوام کے اور غریب لوگوں کے معاملات اور دن رات کیسے گزر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں، اس وقت سے جب اس پبلک میں احساس پیدا ہو گیا تو پھر وہی ہوتا ہے جو انقلاب کی صورت میں سب کو بھگتنا پڑتا ہے. بہرحال بجلی کے حوالے سے ایک فالو اپ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹوری بتائی تھی میں نے کہ ایک گھر کا بل آ گیا کوئی 22,000 روپے، وہ ادا نہیں کر سکے اور پولیس آئی ان صاحب کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے گئی. واپڈا والے بھی ساتھ تھے اور بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، محلے والے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اور جب اس طرح کی توہین امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے اولاد کے سامنے والدین کا، تو برداشت ہی نہیں ہوتا. خیر وہ پولیس والے اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے گئے اور پھر پولیس تھانے میں لے گئے اور اس پہ 5-6 دفعات لگا دی کہ یہ کیا ہے، سرکار میں مداخلت کی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے سرکاری طور طریقے ہوتے ہیں وہ کر کے اس پہ پرچہ اس پہ دے کے FIR کاٹ کے اور اس کو جیل میں بند کر دیا. تو بیٹے سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا تھا اور بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا رہا. اور جب اسے یہ دیکھا کہ باپ کو تھانے اٹھا کے لے گئے، پورے محلے میں مارا ہے، پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں، تو اس نے خودکشی کر لی تھی. خیر اب تھوڑی دیر کے لیے سوری، میں اب کچھ چیزیں واقعی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اب سوچیں آپ کے سامنے آپ کے باپ کی، اور یہ پولیس والوں کا رویہ ہے، نارمل رویہ ہے. بائک پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، وہ نہیں خیال کرتے کہ ساتھ میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، اگر کوئی تلخی ہو گئی تو ہم مارنے پہ بھی اتر آتے ہیں. ریاست میں کوئی ہے نہیں پوچھنے والا نا. ریاست میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی چیز بچی نہیں جو یہ پوچھے یہ زیادتی، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. اور ماں تو ہے نہیں ریاست میں، تو اب کیا کہوں. خیر اب ایک 1122 کے ریسکیو اہلکار، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے اس کا، اس نے بجلی کا بل بھرا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، بجلی کا بل بھرا اور کورٹ میں جا کے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب بیٹے کا جنازہ پڑھانا ہے، یا تو باپ کو ایک دن کے لیے رہائی دے دیں یا پھر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا جنازہ جیل میں ہی لے آتے ہیں تاکہ وہاں پڑھایا جا سکے اور وہ ساتھ ہی اپنے بیٹے کا آخری دیدار بھی کر لیں. سوچیں کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی بے حسی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں اور ہمیں نہ فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں بعض اوقات تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹا سا فالو اپ تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ صورتحال ہے اس ملک کی کہ ایک باپ کے بیٹے نے خودکشی کر لی اور اس کی ریزن کیا بنی، وہ رسوائی جو پولیس والوں نے اور واپڈا والوں نے مل کے کی. وہ گھر تباہ ہو گیا، اس کا بچہ مارا گیا، خودکشی کر لی. باپ جو ہے وہ جیل میں ہے، اب وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ سڑے گا. پیچھے جو بیوی ہے یا بچے ہیں
ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری ریاست. اور بے حسی پھیل گئی ہے، بہت زیادہ بے حسی پھیل گئی ہے. میرے پاس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں ہے میں شاید کچھ بولوں. آج مجھ سے ویلاگ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ کب اکٹھے ہو کے اپنے حق کے لیے لڑے گی. چند لوگوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، چند لوگوں نے، اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے معاملات کے لیے وہ اپنے سارے سسٹم ٹھیک رکھتی ہے، اور غریب کے سارے سسٹم بھی وہ ٹھیک رکھتی ہے. کیونکہ اگر غریب نہیں ہوگا تو ان کی حکومت نہیں ہوگی، ان کی بادشاہت نہیں ہوگی. تو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، اپنے جائز حق کے لیے جائز طریقے سے لڑنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میرا رب پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے، تو میں کہوں گا میرٹ پہ. اس کے بعد میں کوئی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا، آپ خود کیجیے.